مبارکن وہدی للعالمین فیہ آیات، اس میں آیاتیں نشانیاں ہیں، بینات روشن بالکل واضح، آیات بینات کچھ تکوینی ہیں کچھ تشریح، اور ان میں سے مقام ابراہیم سے پہلے عبارت مقدر ہے، منہا مقام ابراہیم، ان آیات بینات سے ایک مقام ابراہیم ہے، ومن دخلہ کان آمنا، اور جو داخل ہو جائے اس کو کان آمنا ہے امن والا، جو بھی اس مقام پہ داخل ہو جائے اسے امن دیا جائے گا، امن والا ہوگا۔ تمام فقہا متفق ہیں کہ کعبۃ اللہ یہ وہ جگہ ہے جہاں باپ کے قاتل کو بھی نہیں چھیڑا جاتا، سکے باپ کے قاتل سے بھی تعارض نہیں کیا جاتا، جو بھی اس میں داخل ہوتا ہے کانا آمنا، وہ امن والا ہوتا ہے، سا امن والا ہوتا ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، اب سمجھو اللہ فرماتے ہیں وہاں نشانیاں ہیں میری قدرت اور توحید کی، وہ کیا ہے؟ ان میں ایک مقام ابراہیم ہے، وہ پتھر جس پہ حضرت ابراہیم کعبۃ اللہ کی تعمیر کرتے، وہ اس لحاظ سے بھی نشان ہے کہ اب تک وہ بالکل اسی حالت میں موجود ہے، اور اس لحاظ سے بھی نشان ہے کہ بانی کعبہ کا قدم کا نقشہ اس پہ موجود ہے، سورۃ البقرہ میں بیان کر چکا ہوں۔ تو مقام ابراہیم ومن دخل، اور بھی بڑی نشانیاں ہیں، یہ جو کنکر مارتے ہیں حاجی لوگ، اس وقت نبی پاک نے فرمایا جس کا حج مقبول ہو تو کنکریاں اٹھا لی جاتی ہیں، اور جس کا حج مردود ہو اس کی پڑی رہتی ہے۔ 1400 سال ہونے کو ہیں، حاجی کنکر مار رہے، پہلے بھی مارتے رہے۔ اگر یہ خدائی نظام نہ ہوتا تو ان جمرات کے اردا گرد اب تک پہاڑ بن چکے ہوتے، اتنے کنکر پڑتے ہیں۔ اگر آپ یہ مہینہ ادھر ہے، آپ روزانہ معمول بنا لیں 6 12 کنکر کسی ایک جگہ پہ ڈالنا شروع کر دیں تو مہینے کے آخر پہ دیکھنا کیا بنتا ہے، اتنے بڑے کنکر، لیکن وہاں نام و نشانی کوئی نہیں۔ اب جدید دور میں کچھ کنکر رہ جاتے ہیں جو اب انہوں نے گاڑیاں لگائی، اور یہ کنکر رہنا ہوتا ہے جس کی حج مردود ہو، تو اب مردود ہو جاتے ہیں وہاں۔ تو پہلے زمانے سے آگے تک اتنے ہر سال عمرے ہوتے ہیں پورا سال، اور وہ کنکر ہیں، اور حجیں ہر سال لاکھوں آدمی، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں، لیکن وہ میدان چوں کا تو پڑا ہے، نہ کوئی کنکروں کے پہاڑ ہے نہ کوئی اور چیز ہے۔ پھر ایک علامت کعبۃ اللہ میں جب بھی آدمی قدم رکھتا ہے تو ایک انوارات ہوتے ہیں دل پر، اور دل کی کیفیت بدل جاتی ہے، وہاں پر پہنچ کے بھی محسوس ہوتا ہے کہ واقعی یہ تجلیات الہی کا مرکز ہے۔ یہ بھی تو انہی علامات میں سے ہے۔ بعض چیزیں وجدانی ہوتی ہیں، بعض رویت اور بیان کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، اس لیے فرمایا اس میں کئی روشن دلائل ہیں۔ اب بھی خدا کی قدرت کے مقام ابراہیم ہے، من دخلہ، جو داخل ہوا اس میں، کان آمنا، ہوگا عمل والا، ہوگا امن والا۔ یہ صرف کعبۃ اللہ کی شان ہے۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، جہاں پنجاب میں ایک مقام ہے پاک پتن شریف، ادھر ایک ساتھی ہے نا پاک پتن کا، منچنا آباد کے قریب ہے، ہاں کدھر گیا صوفی؟ اچھا سویا ہوا ہے، ہاں پاک پتن آپ کے قریب ہے نا؟ اچھا یہ پاک پتن کی ہے، میں بھی ایک دفعہ گیا تھا پاک پتن شریف۔ تو پاک پتن پر ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے جنتی دروازہ، اور اس جنتی دروازے کے سامنے لکھا ہوا ہے من دخلہ کان آمنا، اس دروازے پہ لکھا ہے من دخلہ کان آمنا۔ اور وہ جنتی دروازہ کیسا ہے، اس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس جنتی دروازے سے جو آدمی گزر گیا اس پہ جنت واجب ہوگی،
وہ پکا جنتی ہے. کئی لوگ یہاں سے بھی جاتے ہیں، کئی بے ایمان مشرک کرنول بٹھانا سے بھی تشریف لے جاتے ہیں، بڑے بڑے بے ایمان. اور ہمارے ایریا کے جاتے ہیں تو وہ ایک آدمی مجھے خود ملا، میں نے کہا کدھر گیا؟ تو اس نے کہا پاک پتن شریف وہ گیا تھا. میں نے کہا وہ شریف کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں بات جنتی دروازے پر گیا تھا. جنتی دروازے کا کیا مطلب؟ کہتا ہے جی شیخ فرید کی ضمانت ہے، جو اس دروازے سے گزر گیا وہ سیدھا جنت میں جائے گا. میں گزر کے آیا ہوں. کہتے ہیں اللہ کے فضل سے میں گزر کے آیا ہوں. میں نے کہا آپ جو مرضی بکواس بازی کر، حرام کھا، حرام خورا، جو مرضی کرتا رہا. کہتے ہیں جو بھی ہو جائے، جو دروازے سے گزر گیا وہ جنت میں جائے گا. اب اس دروازے پہ انہوں نے لکھا ہے من دخلہ کان آمنا. ان کی حج ہوتی ہے اور وہ زیارتیں، اور اس جنت کا جو کنجی بردار ہے، ہم جب گئے تھے تو اس وقت ہندو تھا اور شروع سے ہندو آ رہا ہے. آج کل پتہ نہیں کون ہے. بابا تھا ہندوؤں کا بڑا، اور ایک دفعہ اخبار میں آیا کہ جنتیوں کا رش ہو گیا جنتی دروازے پر اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑ گیا. وہاں پولیس جنتیوں کو بھی نہیں معاف کیا، جنتیوں پر پولیس نے لاٹھی چارج کیا جس سے بعض جنتی زخمی بھی ہو گئے. تو یہ اخباروں میں خبر چھپی. تو اب لوگ کہتے ہیں یہ سختی کرتے ہیں. اب بتاؤ خدا کے گھر کا نقشہ ان مشرکوں نے کیا بنا دیا؟ من دخلہ کان آمنا. یہ بیت اللہ کا خاصہ تھا، انہوں نے پاک پتن کو وہ درجہ دے دیا. اب اگر ہم بیان کرتے ہیں کہتے ہیں توبہ توبہ اتنی سختی ہوتی ہے، اور خود لانتی نہ بیان کرتے ہیں نہ بیان کرنے دیتے ہیں. تو یہ کم سختی ہے ان کی. پورا خدا کی تعظیم مخلوق پر خرچ کی، اللہ کے گھر کی تعظیم انہوں نے اپنے دروازے بنا لیے، اور کئی کعبہ اللہ کے مد مقابل مشرکین نے کئی کعبے کھڑے کر دیے، اور اللہ کے مد مقابل کئی الہ کھڑے کر دیے اور کعبہ کی توہین کرتے رہے. کہتے ہیں ابھی ہمیں کہتے ہیں جی سختی نہ کرو، تم سختی کرتے ہو، لیکن یہ خود لفظ کہنے والے بھی متاہن اور لانتی ہیں جو کہتے ہیں یہ مسئلہ بیان نہ کرو اور سختی نہ کرو. مشرک نے تھوڑی سختی کی ہے. جہاں تو ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا ہمارے بس میں ہوتا تو ان سب کو قتل کرنا واجب تھا. سمجھ آئیے بات؟ من دخلہ کان آمنا، فٹ کیا اس چوڑے کے دروازے پہ. من دخلہ، یہ کعبۃ اللہ کی شان ہے، جو اس میں داخل ہو گیا کان آمنا، ہوگا امن والا. وللہ، صرف اللہ کے لیے، علی الناس، لوگوں پر حج البیت، حج کرنا ہے بیت اللہ کا. حج کس کے لیے ہوگا؟ للہ، صرف اللہ کے لیے. حج کس کے لیے ہوگا؟ للہ، صرف اللہ کے لیے حج کرنا ہے. یہ جاتا ہے کربلا حج کرنے بے ایمان، کوئی جا رہا ہے نجف اشرف حج کرنے، کوئی جا رہا ہے وہ محترمہ کے علاقے میں سیون شریف حج کرنے. جو سیون شریف حج پہ جا رہا ہے یہ بھی لانتی اور مشرک ہے. جو کربلا معلی حج کرنے جا رہا ہے یہ بھی مرتد اور زندیق ہے. اور جو علی کی قبر پہ حج کرنے جا رہا ہے یہ بھی پیور اور اصلی کافر ہے. مومن وہ ہے وللہ علی الناس، اللہ ہی کے لیے ہے اوپر لوگوں کے، حج البیت، بیت اللہ کا حج. من استطاع الیہ سبیلا، اس آدمی کے لیے جو طاقت رکھتا ہے طرف اس کے راہ کی. اب دیکھو من استطاع، اسی سے ذات اور راحلہ، وہ جو فقہ میں آپ پڑھتے ہیں جس کے لیے یمکن الوصول الیہا، جس کے لیے کعبہ پہنچنا ممکن ہے، اس پر اللہ نے حج کو فرض کیا. اللہ فرضیت کے لیے ہے، یہ حج فرض ہے. ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے گا فإن اللہ، لوگوں نے کہا کہ یہاں کفرا ناشکری کے معنی میں ہے. من کفرا کس معنی میں ہے؟ ناشکری. جس نے ناشکری کی یعنی احکام خدابندی کو پورا نہ کیا. من کفرا، اللہ کے احکام کو پورا نہ کیا، یہ مراد ہے من کفرا سے
احکام خدا بندی کو پورا نہ کرنا، لیکن اگر للہ والا مفہوم ذہن میں ہو تو من کفرہ یہ ہے کہ جو کعبہ کی حج کی بجائے 7 شریف حج کرے من کفرہ، جو بجائے کعبہ کے نجف اشرف کی حج کرے من کفرہ فإن اللہ غنی عن العالمین۔ حج تو تھا اللہ کے لیے، اور جو کرے غیر اللہ کے لیے یہ ہے من کفرہ۔ فإن اللہ غنی، بے شک اللہ پاک بے پرواہ ہے تمام جہان والوں سے۔ تو عام معنی یہی ہے احکام خدا بندی پر عمل نہ کرے، تو اللہ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ قل یا اہل الکتاب، شبہات دور کرنے کے بعد اب زجر برائے اہل کتاب، اہل کتاب پر زجر آ رہا ہے، ڈانٹ پلائی جا رہی ہے۔ قل، فرما دیجئے، یا اہل الکتاب، اے مولویوں اور پیروں، یا اہل الکتاب، اے یہودیوں کے مولویوں اور پیروں، لما تکفرون بآیات اللہ، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا، کیوں انکار کرتے ہو اللہ کی آیات کا؟ واللہ شہید، اللہ گواہ ہے، علی ما تعملون، اوپر اس کے جو تم عمل کرتے ہو، اللہ اس پر شاہد اور گواہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ قل یا اہل الکتاب، فرما دیجئے اے اہل کتاب، یہ دوسرا زجر ہے۔ پہلے تھا بیان ضلال، خود نہیں مانتے، اب ہے اضلال، دوسروں کو بھی منع کرتے ہیں، خود بھی نہیں مانتے اور دوسرے کو بھی کہتے ہیں خبردار ان کے درس میں نہیں جانا۔ یہ کیا ہے؟ اضلال ہے۔ یا اہل الکتاب لما تصدون عن سبیل اللہ، کیوں روکتے ہو اللہ کی راہ سے؟ یا سبیل اللہ سے مراد وہی مسئلہ توحید ہے، اللہ لا الہ الا ہو۔ رسالت کا تذکرہ اس حساب سے آیا کہ رسول نے یہ مسئلہ بیان کیا ہے جو روکتا ہے۔ لما تصدون، کیوں روکتے ہو عن سبیل اللہ، اللہ کی راہ توحید والی سے؟ من آمن، اس کو جو ایمان لایا، اس کو جو ایمان لایا، مراد کیا ہے؟ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سامنے شبہات پیش کر کے ان سے مسئلہ توحید، انہیں مسئلہ توحید سے کیوں روکتے ہو؟ کبھی یہ پراپاگنڈا کرتے ہو یہ ابراہیم کے مخالف ہے، کبھی یہ پراپاگنڈا کرتے ہو اس نے کعبہ بدل دیا، پہلے انبیاء کا مخالف ہے۔ یہ پراپاگنڈے کر کر کے مومن جو ہو چکے ہیں انہیں خدا کی توحید سے کیوں برگلاتے ہو، کیوں ہٹاتے ہو؟ شرم کرو کچھ۔ یہ مولوی کرتے تھے نا، اگلا جملہ ذرا خیال کرنا ہے، تب ہو نہا عوجا۔ اب یہاں سمجھ لو، بعد میں نہیں سمجھاؤں گا، آگے بھی یہ جملہ آئے گا، تب ہو نہ ہو عوجا۔ اس کا معنی ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ کو ٹیڑھا، تب ہو نہا، ہاں ضمیر کا مرجع سبیل، ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن، ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن، تلاش کرتے ہو اللہ کی راہ میں کجی ٹیڑھا پن۔ کیا مطلب؟ بات کھلی تو نہیں؟ ڈھونڈتے ہو اللہ کی راہ میں ٹیڑھا پن، مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ توحید میں شبہات ڈالتے ہو۔ توحید میں کیا ڈالتے ہو؟ شبہات ڈالتے ہو۔ آج بھی ایسے ہے، ایک آدمی جب مسئلہ سن کے جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، آگے بیٹھا ہوتا ہے ملا کہتا ہے اچھا نہیں، ہاں بات تو ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں اللہ کے سوا مشکل کشا کوئی نہیں، لیکن چونکہ یہ مقرب ہے نا، لیکن یہ مقرب ہے، یہ ہے تبغونہا، لیکن انہوں نے محنتیں کی ہے نا، ان کو اللہ نے طاقتیں دے دی ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہیں، اللہ نے انہیں طاقتیں دی ہیں۔ اللہ فرماتے ہو مولویوں ایسی بےایمانیاں کر کے خدا کی توحید میں شبہات نہ ڈالو، اور چونکہ چنانچہ کر کے اللہ کی توحید میں شبہات مت ڈالو۔ تبغونہا، تلاش کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو اس راہ توحید میں عوجا،
ٹیڑھا پن مسئلہ کے توحید، مشن توحید میں شبہات ڈالتے ہو. آج بھی یہی شبہات ہوتے ہیں. جب مسئلہ سنیں گے کئی قسم کے شبہات آ جائیں گے. آپ یہ ذہن میں رکھ لو، آپ پر یہ شبہ تو کوئی نہیں اعتراض کرے گا کہ تم نے قبلہ کیوں بدلا. آپ پر یہ اعتراض نہیں ہوگا، اور آپ پر یہ بھی اعتراض نہیں ہوگا کہ تم اونٹ کا گوشت کیوں کھاتے ہو. آپ پر اعتراض ہوگا آپ کے احوال کے مطابق، آپ کے احوال کے مطابق، جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں. قسموں قسم کے شبہات ہوں گے. اللہ فرماتے ہیں یہ بدماشی چھوڑ دو. تبغونہا عوجا وانتم شہداء، حالانکہ تم مطلع ہو، جانتے بوجھتے ہو اس حرکت کی قباحت کو اور اس شیطانی کو خود بھی سمجھتے ہو، لیکن جان بوجھ کر راہ توحید میں شبہات ڈالتے ہو. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور نہیں ہے اللہ ذرا بھی بے خبر. یہ ذرا با کا معنی کر رہا ہوں، ذرا بھی بے خبر. اما تعملون، اس چیز سے جو تم عمل کرتے ہو. یا ایھا الذین آمنوا، یہ تنبیہ برائے مومنین، اجتناب از شبہات مشرکین. ان کو اللہ نے فرمایا ہو مشرکو، مولویو، توحید پر شبہات نہ ڈالو اور مومنوں کو خراب نہ کرو. ادھر مومنوں کو فرمایا کہ ایمان والو تم بھی ہوشیار رہو اور ایسے بد فطرت آدمیوں کے قریب مت جاؤ جو تمہیں توحید میں شبہات ڈال کر توحید سے متنفر کر دے. ایسے آدمیوں کے ساتھ تعلق ہی نہ رکھو. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم نے بات مانی، اعتقاداً یا عملاً، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک ٹولے کی ان لوگوں میں سے اوتوا الکتاب، بڑے بڑے مولویوں کی اور پیروں کی، یردوکم، پھیر دیں گے تم کو. یہ سمرہ بات ہے، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کفر کرنے والا. اللہ فرماتے ہیں مسلمانوں خبردار، یہودی عیسائی یہ توحید کو مشکوک بنانے کے لیے کئی قسم کے اعتراضات اور شبہات کریں گے، لیکن خبردار ان کی تقریروں سے متاثر نہیں ہونا، ان کی کتابوں، ان کے اقوال اور تہذیب سے متاثر نہیں ہونا. اگر تم نے متاثر ہو کے ان کی بات کو مان لیا تو کافر بن جاؤ گے اور مرتد بن جاؤ گے. ان کی تو کوشش ہی ہے تمہیں مسلمان نہ رہنے دے. آج دیکھ لو آپ زمانے حال پہ قرآن کو لے آؤ، جتنے اسلام پر مستشرقین کے سوال ہیں، سکول کالج کی پیداوار، اس پر جتنے بھی لوگوں نے اعتراض کیے، عیسائی مشینریوں نے، یہود نے، اسلام پر آج دور آ گیا سائنس کا دور آیا. اور سچی بات یہ ہے آج کا مجرم مولوی ہے. ہاں، صرف جی نہیں، سوچو اس بات کو. میں کہتا ہوں پورے ملک میں 15 سے 18 سال کے اندر اسلامی حکومت آ سکتی ہے. اور آدھی چلو جہاد سے ڈرتے ہیں نا، قتال کے بغیر بھی آ سکتی ہے، لیکن صرف 15، 16، 18 سال اگر مولوی حیا کرے. خمینی دجال تھا، کذاب اور پرلے درجے کا کافر تھا، لیکن اس نے جو ترتیب رکھی بڑی عجیب رکھی. فرعونی جو خمینی انقلاب ہے، آپ کو اس دور کا نہیں پتا، ایرانی انقلاب کا. وہ دور ایک ایسا کفر کا سیلاب تھا کہ پوری دنیا اس سے متاثر ہوئی خمینی کے انقلاب سے. اور اس وقت بڑے بڑے علماء بھی کانپ گئے. ایک مستقل کتاب ہے مولانا منظور احمد نعمانی صاحب کی، ایرانی انقلاب، اس پر زبردست بات ہے. تو بہرحال وہاں پر خمینی نے پالیسی یہ رکھی کہ اس نے پہلے اپنے مدارس کی اصلاح کی، اور مدارس چند ایسے بنائے جس میں دنیا کی تعلیم وافر مقدار میں اور ساتھ دینی تعلیم بھی، تربیت کی اس نے اپنے اثنا عشری مذہب کی، لیکن دنیاوی تعلیم دیتا رہا. 10، 12، 13، 14 سالوں کے بعد وہی لوگ فوج میں، وہی لوگ عدالتوں میں،
اسی کے تربیت یافتہ جب اس نے دیکھا کہ فوج پر میرا قبضہ ہو گیا اور عدالتوں پہ میرا قبضہ ہے، جتنے افسران ہیں وہ سارے اسی کے تربیت یافتہ ہیں، تو اس نے پھر اعلان کر دیا انقلاب کا۔ ساری فوج بھی اس کے ساتھ ہو گئی، عدالتیں بھی ساتھ ہو گئی، پھر کوئی فرق نہیں لگا۔ آج اگر مولوی فضل الرحمان یہ ووٹوں کے ذریعے اسلام لانا چاہتا ہے تو یہ بے غیرتی ہے، یہ کبھی نہیں آئے گا، ووٹوں کے ساتھ اسلام نہیں آئے گا۔ یہ ذمہ داری ہے تمام علماء پر، خصوصاً جتنے بڑے مدارس والے ہیں۔ اگر 15-16 سال علماء اس بات پہ متفق ہو جائیں کہ اپنے مدارس میں بجائے پرانی منطق کے اور پرانے معتزلہ سے فلانے وہ گئے، یہ سکول کی تعلیم بھی ہو اور ایسے طالب علم جو ذہین ہیں ان کو سکول کی تعلیم دی جائے ساتھ، اور سائنس کی تعلیم بھی دی جائے، مدرسے کی تعلیم بھی دی جائے، ذہن کٹر ہو، قرآن پاک کا دورہ بار بار پڑا ہوا ہو، ذہن پکا قرآن سے ہوتا ہے، اور وہی لوگ جائیں فوج میں، وہی جائیں عدالتوں میں۔ 18 سال تو زیادہ عرصہ ہے، اس سے پہلے پورے ملک پر مولویوں کا قبضہ ہو سکتا ہے اور بغیر لڑنے کے ہو سکتا ہے، لیکن یہ مولوی اس طرف آتے نہیں، ایسے کہتے ہیں اسلام ہے اسلام، اصل چاہتا مولوی بھی نہیں اسلام کو۔ سمجھ آئیے بات؟ ہاں سچی بات یہ ہے، مولوی بھی اسلام کو چاہتا، ہاں اسلام کے نام پہ کھاتا ہے، چاہتا نہیں۔ لوگوں کو الو بنایا ہے کہ ووٹ لے رہے ہیں، ادھر جمعیت علماء اسلام کھڑی ہے، بڑی تم نے ترقی کی، ادھر سمیع الحق علیحدہ ہو گیا، فضل الرحمان علیحدہ، آپس میں کشتی کر رہے ہیں۔ تم دو مولوی ایک جماعت میں اکٹھے نہیں رہ سکتے، ملک کو کیا چلاؤ گے؟ چلو بہرحال اللہ کرے اشاعت التوحید کی حکومت آ جائے، اشاعت التوحید کی حکومت آئے، دیکھو ان مشرکوں کے ساتھ بنتا کیا ہے۔ ہاں جس دن اشاعت التوحید کی حکومت آ گئی، سب سے پہلے پیر قتل ہوں گے، اور جتنے مشرک پیر ہیں اور جتنے بدماش ملا پہ پیر، ایک ایک دن میں ان بےایمانوں کو سولی پہ بھی نہیں، ہاں القتل بالسکین، چلو جی کل ہو گیا۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تطیعوا، اگر تم بات مانو گے، فریقا من الذین اوتوا الکتاب، ایک پارٹی کی جو دیے گئے کتاب، یردوکم پھیر دیں گے تم کو، بعد ایمانکم، بعد تمہارے ایمان کے، کافرین، کافر بنا کر، وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ، کیف برائے تعجب، بڑے تعجب کی بات ہے، کیف تکفرون، کس طرح انکار کرتے ہو تم، کس طرح انکار کرتے ہو تم، وَأَنْتُمْ تُتْلَىٰ، حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے آیات اللہ کی آیات، وَفِيكُمْ رَسُولُهُ، اور تم میں اللہ کا رسول یعنی پیغام رسول وہ بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، محفوظ ہے، آیات اللہ بھی موجود ہے، سنت بھی موجود ہے، آیات اللہ بھی ہوں سنت بھی ہو، پھر بھی کفر کرنا بڑے تعجب کی بات ہے۔ کچھ سمجھ گئے ہو؟ قرآن کے ہوتے ہوئے، سنت کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، کیسے کفر کرتے ہو؟ بڑے تعجب کی بات ہے۔ جس کے پاس قرآن ہو وہ کفر کرے، جس کے پاس سنت ہو وہ کفر کرے، قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے کیف تکفرون، کیسے انکار کرتے ہو؟ معلوم ہوتا ہے قرآن و سنت یہ کبھی سبب ہے عدم ضلال کا، قرآن و سنت پر استمساک کرنے والا آدمی وہ گمراہ نہیں ہوتا، اور اگر وہ ہو تو یہ بڑے قابل تعجب بات ہے۔ یہاں پر سمجھو کیف تکفرون انتم تتلی علیکم، کیسے تم انکار کرتے ہو، انتم تتلی، حالانکہ تم پڑھی جاتی ہیں اوپر تمہارے آیات اللہ کی ایتیں، مراد قرآن،
وفیکم رسولو، اس کے دو مطلب ہیں۔ اگر کم ضمیر کا خطاب ہو صحابہ کو، اور جو قرآن میں بہت ہے، کم ضمیر کا خطاب ہو کس کو؟ صحابہ کو، تو مراد کیا ہے کہ تم میں اللہ کا رسول موجود ہے۔ اور اگر یہ کم خطاب ہو عام امت کو تو پھر مراد ہے تمہارے اندر رسول یعنی آثار اور سنت رسول محفوظ ہے، آثار اور سنت رسول محفوظ ہے۔ اب آگے بریلے یہاں پر بڑی سر لگاتے ہیں، یلوون السنتہم، کہتے ہیں کیف تکفرون وانتم تتلی علیکم آیات اللہ وفیکم رسولو، فیکم رسولو، اللہ فرماتے ہیں رسول تمہارے گھروں میں موجود ہے، فیکم رسولو، اس سے پتہ چلا رسول حاضر ناظر ہے، فیکم رسولو، تم میں موجود ہے، تم میں موجود ہے۔ یہ اب کہیں گے قرآن میں آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ جی بالکل آ گیا، آگے شیخ الحدیث ہوتے ہیں تصدیق کرنے والے، سبحان اللہ آ گیا، حاضر ناظر مسئلہ ثابت ہو گیا۔ کوئی سمجھ آئی یہ بات؟ یہ بےایمانی کرتے ہیں مشرک لوگ، حالانکہ قرآن کا مفہوم واضح ہے۔ اگر قوم ضمیر کا خطاب ہو صحابہ سے، فیکم اپنی اصل پہ ہے کہ اللہ کا رسول بنفس نفیس تمہارے اندر موجود ہے اور وہ تمہاری تربیت کر رہا ہے، تمہیں قرآن پڑھا رہا ہے۔ اور جب رسول یعلمہم الکتاب والحکمہ، قرآن بھی ہو، قرآن پڑھانے والا رسول بھی ہو، رسول کی زبانی قرآن سن کر پھر بھی آدمی کرے کفر تو بڑے تعجب کی بات ہے۔ کچھ سمجھ آئی یہ بات؟ اور تمام مفسرین جنہوں نے کہا کہ قوم کی ضمیر کا خطاب تمام امت کو ہے، اس کو بریلوی پیش کرتے ہیں کہ بعد نے کہا قیلا لجمیع الامت، یہ خطاب سب امت کو ہے۔ تو یاد کر لو، جس مفسر نے بھی لکھا یہ خطاب سب امت کو ہے، اس نے صاف لکھا کہ اس سے مراد کیا ہے؟ آثار نبوی اور سنن نبوی۔ رسول تو اب دنیا سے چلے گئے لیکن رسول پاک کی سنت موجود ہے، آپ کے آثار، آپ کی احادیث یہ موجود ہیں۔ قرآن و سنت کے ہوتے ہوئے پھر بھی تم گمراہ ہو جاؤ، بڑے تعجب کی بات ہے۔ جب قرآن اور محلے میں قرآن رسول کے ہوتے ہوئے اور تمہیں قرآن پڑھاتے ہوئے پھر بھی کفر کرو، بڑے عجیب بات ہے۔ یہ بات سمجھ گئے؟ اس پر حوالہ بھی نوٹ کر لو، فیکم رسولو۔ علامہ اندلسی نے اس مقام پہ عبارت لائی، کیلا، کیلا، کیلا سمجھ گئے ہو نا، کمزور قول بتا رہا ہے، کیلا اصل اس نے بھی وہی تفسیر کی کہ قوم کا خطاب خاص ہے صحابہ کو، لیکن کیلا کہا گیا الخطاب لجمیع الامت، کہ یہ خطاب پوری امت کو ہے۔ لأننا، اب ذرا خیال کرنا ہے، بریلویوں اور یہودیوں میں 1 انچ کا فرق نہیں، بالکل فوٹو سٹیٹ ہے، یعنی جس طرح یہودی آدھی لے لیتے نا تو آدھی چھوڑ دیتے، ان کا بھی وہی کام ہے۔ اب ایک بات آپ کو بتائیں گے تفسیریں پڑھ کے، جی تم کہتے ہو قوم کا خطاب صحابہ کو ہے، صحابہ کو کہاں ہے؟ البحر المحیط میں لکھا ہے جمیع الامہ، ابن جریر میں لکھا ہے جمیع الامہ، طبری میں لکھا ہے جمیع الامہ، سراج منیر میں لکھا ہے جمیع الامہ، شروع ہو جائے گا۔ اب آپ بھی حیران، اچھا پھر صحابہ کے ساتھ تو نہیں نا، تمام امت کو فرمایا گیا فیکم رسولو، تمہارے اندر رسول موجود ہے۔ لیکن اگلی نہیں پیش کریں گے، جو کہتا ہے لجمیع الامہ، مراد کیا ہے؟ لأن آثارہ وسننہ، لأن آثارہ وسننہ فیہم، فیہم کیا مطلب؟ فیکم رسولو، ساری امت کو خطاب ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ رسول کی احادیث اور رسول کی سنن یہ امت میں محفوظ ہیں، یہ امت کے اندر کیا ہے؟ محفوظ ہے۔ کیا بات سمجھے؟ فیکم رسولو، قوم کا خطاب یا صحابہ کو یا تمام امت کو؟ صحابہ کو کوئی اشکال نہیں، اور قرآن میں بہت سارا ہے بھی صحیح،
وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ آگے آ رہا ہے، نَصَرَكُمْ، اللہ نے بدر میں تمہاری امداد کی. تو بدر میں آپ تھے یا صحابہ تھے؟ تو وہاں خطاب کس کو ہے؟ قوم صحابہ کو. اسی طرح اور بھی بہت سارے مقام ہیں جہاں خطاب خاص ہے صحابہ کے ساتھ. لیکن یاد رکھو جھوٹے کو گھر تک لے جانا چاہیے. ہم کہتے ہیں جمیع الامہ بھی ہو، لیکن جو مفسر جمیع الامہ لکھ رہا ہے وہ یہ کہتا ہے رسول تو ہم موجود نہیں، لیکن رسول کا طریقہ اور سنت محفوظ ہے. آپ کی رسالت اور سنت محفوظ ہے اور وہ ہمارے پاس موجود ہے. تو بات وہی نکل آئی. اب ریلوی ایک مولوی بڑا اعلان کیا، کہتا ہے میں دکھاتا ہوں رسول تم میں موجود ہے، کوئی وہابی دکھائے اللہ فرمائے موجود نہیں. میں کہتا ہوں موجود ہے. ہم کہتے ہیں جب موجود تھے تب بھی ایک جگہ پہ تھے، حاضر ناظر نہیں تھے. یہ بات بھی سمجھو، جب موجود تھے تب بھی حاضر ناظر ایک ہی جگہ پہ تھے، ہر جگہ پہ نہیں تھے. یہ عجیب بات ہے. بریلوی یہاں روتے ہیں آج عید دی دہاڑ میں مدینے ہو بہا، مدینہ مدینہ یہ شروع ہے، کوڈ ہے. لیکن کیوں روتے ہیں ہم پوچھتے ہیں. اگر رسول پاک ہر جگہ پہ حاضر ناظر ہے تو پھر مدینے کی کون سی فضیلت ہے؟ پھر تو یہاں ترنول کی بھی فضیلت ہے. ہاں یہ ترنول کی پھر نہیں. اگر رسول پاک ہر جگہ پہ موجود ہے، حاضر ناظر ہے، تو پھر مدینہ مدینہ کا کیا مطلب؟ مدینے میں تو سارے وہابی ہیں، مدینہ مدینہ کیا؟ پھر تو ترنول آج عید دی دہاڑ میں ترنول ہوگا. یہ ترنول اور مدینے میں کوئی فرق نہیں. اچھا پھر کہتے ہیں ہم قبر رسول پہ گئے، اور جو حاضر ناظر ہو اس کی قبر نہیں ہوتی، کیونکہ حاضر ناظر کی قبر بھی تو پوری دنیا اور کائنات پہ ہوتی. کوئی سمجھ نہیں ہے آپ کو؟ آپ کی قبر ہے کہ نہیں؟ تو حاضر ناظر کی قبر بھی کیا ہوتی؟ حاضر ناظر. لیکن قبر تو ہے مدینہ میں اور مقبور و حاضر ناظر تو ایسے عقل پہ بھی ماتم ہے. قبر ایک جگہ پہ ہے اور وہ بھی پورے مدینہ میں نہیں، مدینہ کے ایک حصہ میں، اور ایک حصہ پورا بھی نہیں، ایک حجرہ بھی، اور حجرہ بھی پورا بھی نہیں. اس حجرہ میں بھی 3 قبریں اور 7 جگہ خالی بھی ہے. ادھر کہتے ہیں مقبور تو ہے حاضر ناظر اور قبر صرف ایک جگہ پہ ہے اور وہ ہے 6-7 گز پہ. قبر اور مقبور حاضر ناظر یہ بریلویوں میں عقل گدے جتنا بھی نہیں، بدیہات کے منکر ہے. چلو ہم دکھا بھی دیتے ہیں رسول چلے بھی گئے، سمجھ آئی یہ بات؟ ہم یہ بھی دکھا دیتے ہیں کہ اللہ کے رسول چلے بھی گئے. خود قرآن نے کہا اما نذہبن کا، آتا ہے نا قرآن میں نذہبن کا، یا ہم آپ کو لے جائیں گے یا ان پہ آنے والا عذاب ہم آپ کو دکھا دیں گے. تو امکان ذہاب قرآن سے ہو گیا. اب حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ذہب رسول اللہ، اللہ کے رسول چلے گئے. خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الدنیا فارقت دنیا، اللہ کے رسول دنیا سے جدا ہو گئے، دنیا سے چلے گئے. وہ قرآن کا امکان ذہاب قرآن میں تھا اور اس کا وقوع صحابہ نے بیان کر دیا. تو معلوم ہوتا ہے جب آپ پر موت آ گئی تو آپ سالم دنیا سے چلے گئے. اب فیکم، اب تمہارے اندر موجود نہیں، اب چلے گئے. ذہبا من الدنیا اور خراجہ من الدنیا فارقت دنیا، اما نتوفینہ کا اور نورے جنہ کا، یا وفات ہوگی یا رویت ہوگی. وفات کے بعد پھر رویت نہیں. تو آیات کثیرہ احادیث متواترہ اسی بات پہ موجود ہیں کہ نبی پاک جب تھے دنیا میں تب بھی ایک جگہ پہ تھے، ہر جگہ پہ نہیں تھے. اور جب موت آئی اب سالم دنیا کے کسی کونے پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نہیں موجود، کہیں حاضر ناظر نہیں، نہ علمن، نہ مشاہداتن، نہ جسمن، نہ روحن، نہ کسی اور اعتبار سے، کسی اعتبار سے بھی نہیں.
اب یہ کہنا کہ آپ ہر جگہ پہ حاضر ناظر، تو یہ یلوون السنتہم یہود کی طرح تحریف ہے، اور فمن افترا علی اللہ کذبا اسی کا مصداق ہے۔ وفیکم، تین باتیں میں نے عرض کی، دو آیت کے مطلب بیان کیے اور ایک مناقضہ پیش کیا، نقض کیا ان کے دعوے پہ، دلیل پہ۔ میں نے کہا وہ کہتے ہیں تمہارے اندر موجود ہیں، میں نے کہا جانا بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے۔ جب موت آئی نبی پاک علیہ السلام دنیا سے چلے گئے، فیکم ہے زندگی میں، اور زندگی میں بھی ایک جگہ، اور جب موت آ گئی تو نذہبن کا وہاں پر ذہاب ثابت ہو گیا، امکان ذہاب قرآن سے اور وقوع ذہاب کثرت کے ساتھ آثار و احادیث سے بالکل واضح طور پہ ثابت ہو گیا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی کہتا ہے کہ نبی پاک حاضر ناظر ہے تو اس کے ارتداد میں ہمیں کوئی تردد نہیں۔ اب دیکھو، وفیکم رسولہ ومن یعتصم باللہ، اور جو یعتصم باللہ، ٹائم بڑا کم ہے، پرچی ابھی میں نے آیت بیان نہیں کی تھی نا، پرچی پہلے آئی، ایسے شرطیں بھی ہیں۔ بریلوی کہتے ہیں حاضر ناظر سے مراد ہماری نبی کا علم، جی ہاں مجھے پتہ ہے بریلوی جو کہتے ہیں، وہ حاضر ناظر کا مسئلہ آئے گا تو انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ یہ بریلوی نہیں، یہ آج کا شکست خوردہ بریلوی کہتا ہے۔ بریلویوں کے سارے حوالے ہیں، ان کے سارے پچھلے کہتے ہیں کہ آپ کا جسم عنصری ہر جگہ پہ موجود ہے۔ یہ کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، مقیاس حنفیت میں یہی ہے، جس میں عنصری موجود ہے۔ اور یہ تو وہ سعید اسد جبل وہ شکستیں کھا کھا کر، تو اس نے اب یہ کہا جی آپ پر اعمال پیش ہوتے ہیں، یہ مطلب ہے حاضر ناظر کا، یا آپ علمی طور پہ موجود ہے۔ یہ تو وہ مار کھانے کا، حالانکہ سعید اسد کے باپ نے لکھا ہے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی پاک کا جسم بشری ہر جگہ پہ موجود ہے، اور آپ کا جسد عنصری کے ساتھ آپ حاضر ناظر ہیں۔ تو ایک مقام پہ سعید اسد کو میں نے کہا کہ ذرا خیال کر، تیرا عقیدہ باپ سے نہیں ملتا، اب تو فیصلہ کر باپ کا عقیدہ سچا یا تیرا سچا، لیکن ذرا سوچ کے فیصلہ کرنا، اگر باپ تیرا عقیدہ سچا تو پھر امی جان کو باپ سے دور کر دے، بائن کرا دے۔ آپ نہیں سمجھے، اگر بیٹے کا عقیدہ سچا ہے تو باپ بے ایمان ہے، پھر کم از کم ماں کو تو باپ سے بچا لو۔ ہاں، مرتد کا نکاح کہاں ہوتا ہے؟ تو اس بحث پر بہت جی بجی ہوا، جی مجھے گالی نکالی، میں گالی کس لغت کی ہے؟ کسی لغت میں گالی ثابت ہو جائے تو میں مجرم ہوں، کسی لغت میں گالی نہیں۔ یہ فقہ کا مسئلہ ہے، بانت منہ امراتہ، عقیدہ غلط ہو تو بانت منہ امراتہ، تو جب وہ بانت ہو جائے گی تو پھر جدائی کرنا ضروری ہے۔ ہاں بھی دیکھو، اب ذرا تھوڑا جلدی چلو۔ وَمَن يَعْتَصِم بِاللَّهِ، اور جو چنگل لگائے ساتھ اللہ کے، فقد ہدیٰ، تحقیق رہنمائی کیا گیا، الی صراط مستقیم، طرف راہ سیدھی کے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ مطلب کیا تھا؟ ان تطیعوا، اس میں ذکر کیا کہ مومنو اہل کتاب کی طرف توجہ نہ کرو، ان کے ساتھ تعلق نہ رکھو، وہ تمہیں گمراہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اور بڑا تعجب کی بات ہوگی کہ قرآن بھی موجود ہو، قرآن بیان کرنے والا بھی موجود ہو، قرآن کے ہوتے ہوئے تم گمراہ ہو جاؤ، یہ بات بڑی تعجب کی ہے۔ وَمَن يَعْتَصِم، اور جو جس نے چنگل لگایا ساتھ اللہ کے، مضبوط ہو گیا توحید پر، فقد ہدیٰ الی صراط مستقیم، اس کی رہنمائی کی گئی طرف سیدھی راہ کے، یا ایھا الذین آمنوا۔ ہاں بھائی، اوپر حاشیہ لکھا ہے، اس کو پڑھ لو ذرا۔ اصول کامیابی کے دو شعبے، اصول کامیابی کے دو شعبے، کامیابی کے اصول کے دو شعبے ہیں۔ نمبر ایک استقلال، نمبر دو اسباب استقلال۔ پہلی چیز استقلال ہے، اور دوسرا ہے اسباب، استقلال کے پکا رہنے کے اسباب۔ استقلال کے تین شعبے ہیں۔ نمبر ایک عدم توجہ بسوئے شبہات، یہودیوں کے شبہات کی طرف توجہ ہی نہ کرنا، یہ پہلا شعبہ۔ نمبر دو اللہ کا خوف۔ نمبر تین
तालीफ कल्बी, दिल आपस में दिलों का मिला होना और आपस में तफरीक का ना होना। तो ये तीन चीजें किसके असबाब हैं? इस्तिकलाल के तीन शोबे कह लो, तीन शोबे। यहूदियों के शुबहात की तरफ तवज्जो ना करना, अल्लाह का खौफ दिल में होना और आपस में तालीफ कल्ब का होना, ये तीन शोबे। अब तीनों जहां पर आए, नीचे जरा देखो शोबा अव्वल कहां लिखा है? शाबाश, ये या अय्युहल्लज़ीना आमनू पर लिखा है। शोबा दोम और ओ या अय्युहल्लज़ीना आमनू, इसमें क्या आ गया? इज्तिनाब शुबहात, शुबहात से बचना, ये शोबा अव्वल है। अगर नहीं लिखा तो लिख लो, ये शोबा अव्वल है। अल्लज़ीना आमनू यानी उनके शुबहात से बचो और अल्लाह से डरो। इत्तकुल्लाह, और आगे आ रहा है वाहतसिमू, दिल को पक्का रखो। ये शोबे सोम, ये तीन शोबे बयान हुए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो। और कोई जगह पता है कहां पहुंच गए हम? सूरत के दूसरे हिस्से में, यहां तक सूरत का पहला हिस्सा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू। यहां तक कौन सा मजमून बयान हुआ? मसला तौहीद और मसला रिसालत, मसला तौहीद और मसला रिसालत। मसला तौहीद शुरू हुआ, अल्लाह ला इलाहा इल्ला हू, दावा ये रखा कि अल्लाह के सिवा कार साज कोई नहीं, पुकारे सुनने वाला कोई नहीं। इस पर दलील दी अल हय्यो, हमेशा जिंदा रहने वाला अल्लाह, अल्लाह के सिवा हमेशा जिंदा रहने वाला कोई नहीं, तो अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला भी कोई नहीं। फिर जिक्र किया अल कय्यूम, ला कय्यूम इल्लाहू, अल्लाह के सिवा कय्यूम कायनात में कोई नहीं, तो ला इलाहा इल्लाहू, अल्लाह के सिवा पुकारे सुनने वाला भी कोई नहीं। इसके बाद इशारा किया दलील नकली की तरफ, फिर इशारा किया दलील बई की तरफ, फिर इसी ततिम्मा के तौर पे दलील का ततिम्मा जिक्र किया। दो जुज़े जिक्र की, एक जुज का ताल्लुक इल्म के साथ था, दूसरी जुज का ताल्लुक कुदरत के साथ था। और बयान ये किया इल्म कामिल भी अल्लाह का, कुदरत कामिल भी अल्लाह की। जब सब कुछ जानने वाला भी अल्लाह, करने वाला भी अल्लाह, जो सब्बिरुकुम फिल अरहाम, कुदरत कामिल भी अल्लाह की, इल्म भी अल्लाह का। ला यख्फा अलल्लाह, अल्लाह पे कोई चीज मख्फी भी नहीं, कर भी सब कुछ सकता है। नतीजा निकाला ला इलाहा इल्लाहू, हजरत ईसा इलाह नहीं, उनमें ये सिफ्ते नहीं। बीबी मरियम इलाह नहीं, उनकी ये शान नहीं, इलाह अल्लाह है। फिर चल के कुरान ने दलील नकली पेश की, और दलील नकली शाहिद अल्लाह, दलील बई भी, दलील नकली अज मलाइका भी, उलुल इल्म, दलील नकली अज अंबिया भी, ये पेश करके फिर कुरान पाक ने रफ़े शुबहात पर जोर दिया। शुबो ये था, पहला शुबो था कुछ कलेमात मिलते हैं बुजुर्गों की किताबों में, और पहली किताबों में कलेमातुल्लाह, रूहुल्लाह, रूहुम मिन्हो, इन कलेमात से पता चलता है अल्लाह ने हजरत ईसा को ताकतें दी हैं। कुरान ने जवाब दिया ये कलेमात मुतशाबिहात से है। आयात दो किस्म की होती है, मोहकमात और मुतशाबिहात। मोहकमात जिनका मतलब बिल्कुल वाज़े हो, मुतशाबिहात जिनका मतलब मुराद वाज़े ना हो। तरीका ये होता है, मोहकम असल होता है, दारो मदार मोहकम पे होता है। मुतशाबिहात को अमल किया जाता है मोहकम के मुताबिक, न कि मोहकम के खिलाफ। मोहकम आयात कहती है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, ये मोहकमात है। और कलेमातुल्लाह, रूहुल्लाह, ये मुतशाबिहात है। अब कलेमातुल्लाह और रूहुल्लाह का ये माना लेना जो हजरत ईसा के लिए उलूहियत साबित करे, ये चूंकि मोहकम से टकराता है, लिहाजा ये तहरीफ और कुलूब का सैग बनेगा, टेढ़ापन बनेगा। खबरदार, मोमिन की शान ये है मोहकमात पर ईमान रखे, उसको उम्मुल किताब माने, उसको दारो मदार और अकीदे की बुनियाद उस पे रखे। मुतशाबिहात को अल्लाह के हवाले कर दे। अल्लाह ताला ने ये बयान कर दिया। फिर शुबो था कि शुबो ये था हजरत ईसा से कुछ मोजज़ात ज़ाहिर हुए, मोजज़ात थे।
پرندے بناتے اڑاتے، مردہ زندہ ہو جاتا، فلاں فلاں معجزات تھے۔ اس سے پتہ چلتا ہے حضرت عیسیٰ کو اللہ نے طاقتیں دی، قرآن اس شبے کو اٹھا دیا، فرمایا خبردار یہ سب معجزے تھے، اور معجزہ میں نبی کا اختیار نہیں ہوتا، وہ تو خود کہہ رہے تھے بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِ اللہ بِإِذْنِی۔ حضرت عیسیٰ صورت بناتے، پرندہ میں بناتا، حضرت عیسیٰ ہاتھ پھیرتے، شفا میں دیتا، حضرت عیسیٰ ہاتھ لگاتے، آنکھوں کو بینائی میں دیتا، حضرت عیسیٰ کے پلے میں اور حضرت عیسیٰ کی ہاتھ میں رتی جتنا اختیار بھی نہیں تھا، وہ خود کہتا رہا بِإِذْنِ اللہ۔ تو قرآن نے اس شبہ کو اٹھایا، پھر شبہ ہوا، بزرگوں کی کتابوں میں عبارتیں ہیں، اکابرین نے لکھ دیا، حضرت عیسیٰ کی پکار اور ہماری حدیثوں میں آ گیا، حضرت عیسیٰ کی حدیثوں میں آیا ہے، حضرت عیسیٰ نے خود کہا مجھے پکارو مشکلات میں اور میں الہ ہوں، حاجت روا ہوں۔ اللہ جواب دیں گے یہ سب روایات موضوع اور من گھڑت ہے، یہ جھوٹے راوی اور کذاب بدماش باغی، یہ ملا کی کارروائی ہے، ورنہ ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکم والنبوۃ، یہ کوئی پیغمبر اپنی عبادت کی دعوت نہیں دے سکتا، ہر پیغمبر نے دعوت دی ہے کونوا ربانیین، اور حضرت عیسیٰ نے دعوت دی ہے ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ حضرت عیسیٰ نے اللہ کی عبادت کی دعوت دی، اپنی طرف ایک دن بھی نہیں بلایا، پھر صبح ہو گیا اور صبح آیا، حضرت مریم کے پاس پھل آتے تھے، معلوم ہوتا ہے حضرت مریم کو اللہ نے طاقتیں دی، اللہ فرماتے ہیں وہ بیچاری تو خود کہہ رہی تھی ہوا من عند اللہ، حضرت مریم کی اپنی طاقت نہیں تھی، ان کو پھل میں اپنی قدرت سے پہنچاتا تھا۔ پھر شبہ ہوا زکریا پیغمبر کو بڑھاپے میں بیٹا مل گیا، معلوم ہوتا ہے زکریا پیغمبر بھی مشکل کشا، اس کو بھی اللہ نے ما فوق البشر طاقتیں دی تھی۔ اللہ نے فرمایا اور زکریا پیغمبر کو جو بیٹا ملا وہ تو خود دعا زکریا ربا، وہ تو مجھ سے مانگ رہا تھا، اور جو مانگنے والا ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا۔ اس شبہ کا بھی جواب دیتے ہوئے قرآن پاک نے 5 شکوے کر کے باعث رسالت کو شروع کیا۔ 5 شکوے کر کے اہل کتاب پر کس کو شروع کیا؟ باعث رسالت کو۔ نبی پاک کی رسالت وہ ہے انبیاء سے عہد لیا گیا آپ کی رسالت کا، اور میثاق کے انبیاء کا تذکرہ کر کے رسالت پر شبہات تھے، یہ جناب اونٹ کے گوشت کو جائز کہتا ہے، نبیوں کے مخالف ہے، اونٹ کے دودھ کو جائز کہتا ہے، حالانکہ ابراہیم کے خاندان میں حرام تھا۔ اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہو، کوئی دلیل ہے پیش کرو، میرا پیغمبر یہی نقش ابراہیمی پہ ہے۔ پھر انہوں نے کہا اس نے قبلہ میں مخالفت کی، فرمایا پہلا قبلہ میں نے بنایا کسی نبی والا تھا۔ یہ اب تک آپ پڑھ چکے ہیں، رسالت پر شبہات وہ بھی اور توحید پر شبہات وہ بھی۔ اب سورت کا دوسرا حصہ شروع ہو رہا ہے، یا ایھا اللہ۔ مجھے پتہ ہے وہ حیات عیسیٰ کے ساتھ اس کا تعلق ہے اور اس کے لیے مستقل فقط چاہیے، میں ابھی تھوڑا چلتے آپ کوئی مشکل نہیں۔ اب انشاءاللہ سورہ آل عمران کا جو دل تھا آپ پڑھ گئے، اب آگے آ رہا ہے صرف 2 مضمون، جہاد اور انفاق۔ کتنے مضمون ہوں گے؟ 2۔ اصل میں آدمی پھنس جاتا ہے جہاں مشکل آیات ہوتی ہیں یا آیات سمجھانی، جہاں صرف ایک مقام مشکل آئے گا اگلے حصہ میں، اس سے انشاءاللہ جلدی نکلتے ہیں۔ وہ مشکل ہے جنگ احد کی شکست کی وجوہات، وہ تھوڑا مضمون گہرا ہے، اس کو قرآن 3 مقام پہ ذکر کرے گا اور انداز تینوں مقام پہ مختلف ہوگا۔ چلو بہرحال وہ آتا ہے، تو جہاں سے سورت کا کم از کم بھئی دورے میں آنے کا اتنا فائدہ ہو، آپ کو سورت کا خلاصہ یاد ہو کہ اس سورت میں بیان کیا چیز ہوئی۔ یہ لازمی نہیں ہے کہ آپ جہاں ایک دورہ پڑھ کے مفسر بن کے جائیں، یہ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے بڑی محنت چاہیے، لیکن کم از کم یہ ہے مسئلہ ضرور سمجھ آ جائے گا، قرآن کس موضوع پہ گفتگو کر رہا ہے، کس سورت میں مسئلہ کیا بیان ہوا، یہ سارے سمجھ سکتے ہیں۔ اس کے لیے جو الف کو کلی سمجھتا ہے وہ بھی یہ سمجھ سکتا ہے، جٹ بھی سمجھ سکتا ہے۔ اب قرآن کا دوسرا مضمون، اس مضمون کا خلاصہ، مسئلہ توحید بھی کھڑا ہو گیا، مسئلہ رسالت بھی
کھڑا ہو گیا، اب توحید کے منکروں، رسالت کے منکروں کے ساتھ ڈنڈا لو، تلوار اٹھاؤ، جہاد کرو، ایٹم بناؤ، جہاد کرو، اور بم سینے سے باندھ کے ان کے ساتھ جہاد کرو، ان کے ساتھ جہاد کرو، آؤ۔ اور جہاد کے لیے چندہ ضروری ہے، اس لیے انفاق بھی ضروری ہے، جہاد بھی ہوگا اور انفاق بھی ہوگا۔ ہاں جی، دیکھو جی، اب چلتے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، شعبہ دوم تقوی، نیچے لکھا ہے تمہید الی ترغیب الجہاد۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، ڈر جاؤ اللہ سے، حق تقاتی، جیسے اس کے جس سے ڈرنے کا حق ہے، حق تقاتی، لیکن قید ملحوظ ہے، مستطعتم، جتنی تم طاقت رکھتے ہو، کیونکہ حق تقاتی یہ تو کسی کے اندر طاقت نہیں، جیسے اللہ سے ڈرنے کا حق ہے اس طرح تو کوئی بھی ادا نہیں کر سکتا۔ حق تقاتی ہی کا معنی جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، یعنی جتنی طاقت رکھتے ہو۔ دلیل لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها ولا تموتن، اور نہ مرنا الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان ہو، موحد ہو۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا، واعتصموا، تھام رکھو، بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو، جمیعاً، سب مل کر، ولا تفرقوا، اور چھوڑو نہیں، ولا تفرقوا، اللہ کی رسی کو نہ چھوڑو۔ واذکروا نعمت اللہ، یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں۔ اذ کنتم اعداء، جب کہ تھے تم دشمن آپس میں، الف بین قلوبکم، اللہ پر تعلیف کی تمہارے دلوں میں، فاصبحتم، پس ہو گئے تم اس کی نعمت کے ساتھ اخوانا، بھائی بھائی، وکنتم علی شفا حفرۃ من النار، اور تھے تم گڑے، آگ کے گڑے کے کنارے پر، فانقذکم، پس کھینچ لیا تم کو منہا، اس سے، کذالک یبین اللہ، اسی طرح کھولتا ہے اللہ پاک واسطے تمہارے اپنی ایتوں کو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پر قائم رہو، راہ توحید پر پکے رہو۔ اب دیکھو جی، واعتصموا کے نیچے کیا لکھا ہے؟ شعبہ سوم تالیف قلبی۔ واعتصموا کا معنی ہوتا ہے جنگل لگاؤ، مضبوطی سے پکڑو، تھام لو، تھام رکھو، کس کو؟ بحبل اللہ، حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ 7 صحابہ کی تفسیر کے مطابق صرف القرآن۔ حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ القرآن۔ 7 صحابہ، حضرت ابو سعید خدری بھی، حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی، اور حضرت علی بھی، اور اسی طرح اور بھی صحابہ کرام کی، ابن ابی حاتم میں، ابن جریر میں، روح المعانی میں، جامع البیان میں، اور در منصور میں، بیضاوی میں، اور کتاب جتنی کتب تفسیر ہیں سب کے اندر موجود ہے کہ حضرت علی، ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ ابن عباس، ابن مسعود، یہ سارے صحابہ اکٹھے ہیں، کہتے ہیں حبل اللہ سے مراد ہے کتاب اللہ۔ اور اس پر مرفوع حدیث بھی موجود ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، نبی پاک نے فرمایا کہ جو آدمی میرے بعد رہے گا تو بہت فتنوں سے اس کا واسطہ پڑے گا۔ یکون بعدی الفتن، میرے بعد بڑے فتنے ہوں گے۔ تو صحابہ نے پوچھا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، ان فتنوں سے ایمان بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کتاب اللہ، قرآن ہے، کتاب اللہ، ایک ہی طریقہ ہے اللہ کی کتاب۔ اور اسی حدیث میں آ گیا ہوگا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے، حبل اللہ المتین، اللہ کی مضبوط رسی، یہی قرآن ہے حبل اللہ۔ من قال به صدق ومن حکم به
عدلا، جس نے قرآن بیان کیا وہ پکا سچا، اس نے سچ کہا، اور جس نے اس قرآن کے ساتھ فیصلہ کیا فقط عدلا، اس نے انصاف کیا۔ یہ حدیث متعدد اسانید کے ساتھ ترمذی وغیرہ میں صاف موجود ہے، اور ترمذی میں اس کی سند حسن کے قریب ہے، لیکن کئی طرق جو ہے فی الجملہ طور پہ یہ روایت صحیح ہے۔ اگر صحیح نہ بھی ہو، حسن درجے کی بھی ہو، تو حسن درجہ بھی قرآن پاک کی تفسیر کے اندر قابل اعتبار ہے، قابل اعتماد ہے۔ تو حبل اللہ سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ۔ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود کی مستقل روایت اور دوسرے صحابہ کی، بہرحال یہاں حبل اللہ اے کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھام لو۔ جمیعاً، جمیعاً کے دو معنی ہیں، ایک تو جمیعاً یا حال ہے باتا سے منہ کی ضمیر سے، یا جمیعاً حال ہے حبل اللہ سے۔ اب ذرا غور سے معنی کرنا ہے۔ واتا سے منہ، پہلے میں حال بنا رہا ہوں جمیعاً کو واتا سے منہ کی ضمیر سے، معنی کیا ہوگا؟ واتا سے منہ، واتا سے منہ مضبوطی سے تھامو، واتا سے منہ تھام رکھنا، بحبل اللہ اللہ کی رسی، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کو حالے ہونا تمہارا کہ تم سب کٹھے ہو، درا حالے کہ تم سب کٹھے ہو، سب مل کر قرآن کو تھام لو۔ مانا کیا ہوگا؟ سب کٹھے ہو کے قرآن کو، وہ بولتے کیوں نہیں؟ سب کٹھے ہو کر قرآن کو تھام لو، سب کٹھے ہو کے۔ جمیعاً واتا سے منہ کی ضمیر سے حال، یا جمیعاً حال بن رہا ہے حبل اللہ سے، مطلب کیا ہوگا؟ تھام رکھنا اللہ کی رسی پوری کو، تھام رکھنا اللہ کی رسی پوری کو۔ کیا مطلب؟ پورے قرآن کو ماننا۔ جمیعاً کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ حبل کے ساتھ۔ پورے قرآن کو ماننا، یہ نہیں ہے کہ بعض کو مانو اور بعض کو نہ مانو۔ تو جمیعاً کا تعلق مفسرین نے دونوں معنی جہاں مراد ہے، اور مراد یہ ہے یہ جو تفنن ہوتا ہے، کبھی حال وہاں سے کبھی یہاں سے، مطلب ہے دونوں معنی صحیح ہے۔ اور آیت کا پورا مطلب یہ ہے کہ سب مل کر کتاب اللہ کو تھامو، اور پوری کتاب اللہ کو تھامو۔ یہ نہیں کہ کوئی حصہ کوئی پڑھے کوئی، پورے قرآن کو تھامو اور سارے تھامو۔ یہ نہیں ہے کوئی فضائل اعمال اٹھا کے بیٹھا ہو، کوئی فیضان سنت اٹھا کے بیٹھا ہو، کوئی اور رسالے اٹھا کے بیٹھا ہو، نہیں۔ وَاعْتَصِمُوا جَمِيعًا بِحَبْلِ اللَّهِ، سارے کے سارے، کوئی فرقہ دوسرا نصاب نہ بنائے، ساری امت مل کے قرآن کو تھام لے۔ کیا سمجھ رہے ہو؟ کہ کیسے تھامے؟ جمیعاً کو حبل اللہ کے ساتھ لگاؤ، پورے قرآن کو تھامے۔ تو مسئلے دو آئے، سارے تھامو، پورا تھامو۔ کیا سمجھے ہو؟ سارے تھامو، پورا تھامو۔ لا تفرقو کے دو مطلب ہے۔ لا تفرقو، اب لا تفرقو لگاؤ نا پیچھے، پورے تھامو لا تفرقو، یعنی یہ کچھ چھوڑو کچھ تھامو۔ پتہ نہیں آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ پورے تھامو لا تفرقو، یہ نہیں ہے کوئی دوسری کتاب بھی تھام کے بیٹھ جائے، پورے تھامو۔ اور بحبل اللہ کے ساتھ ہو، لا تفرقو، چھوڑنا نہیں۔ پورا قرآن مانو تے لا تفرقو کا تعلق بھی حبل کے ساتھ ہے، اس حبل سے جدا نہ ہو، اس حبل کو چھوڑو نہیں۔ خیال کرو اس آیت کا بڑا غلط معنی کرتے ہیں جماعت المسلمین الکافرین، وہ عجیب معنی کرتے ہیں۔ میں کیا معنی کر رہا ہوں؟ جمیعاً کو لگا رہا ہوں واتا سے منہ کے ساتھ بھی، اور جمیعاً کو لگا رہا ہوں حبل کے ساتھ بھی، دونوں کے ساتھ۔ اور لا تفرقو کو ماقبل کی روشنی میں دیکھو، اللہ فرماتے ہیں سارے قرآن کو تھام لو، سارا قرآن تھام لو، اور قرآن سے جدا نہ ہو۔ یہ بات سمجھ گئے میری؟ قرآن سے جدا۔ اب جو قرآن سے جدا ہوگا وہ کیا بنے گا؟ فرقہ۔ وہ کیا بنے گا؟ فرقہ۔ وہ بنے گا فرقہ۔
ایسا فرقہ جو قرآن کے مد مقابل ہے، اس کی شریعت نے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا اس کی مذمت کی ہے. اور قرآن کے مد مقابل بڑا فرقہ جماعت المسلمین کا ہے. جماعت آپ کو میری بات سمجھ کوئی نہیں ہے، یہ بھی میں دیکھ رہا ہوں. اسی کو دوہراؤ ذرا اونچا کر کے جو میں نے بات کی، آواز ہے آپ کی. ہاں جو صوفی چپ بیٹھے ہیں یہ بھی بولے. ہاں بھئی کوئی ایک بندہ بیان کرے جو میں نے کہا، ایک بندہ کوئی بیان کرے. شابش. واعتصموا سے جب بنائیں گے تو پھر حبل اللہ سے نہیں بنے گا. واعتصموا کی ضمیر سے حال بناؤ یا حبل اللہ کی حبل سے حال بناؤ. ہاں پہلی صورت میں کیا معنی ہوگا؟ سارے مل کر حبل اللہ کو تھامو. سارے مل کر حبل اللہ. یہ نہیں ہے کہ کچھ تھامے اور کچھ نہ تھامے، یہ نہ ہو. لا تفرقوا. اور دوسری صورت میں سارا قرآن تھام لو، پورا قرآن تھام لو، پورا قرآن. لا تفرقوا، قرآن سے نہ پھوٹو، قرآن سے جدا نہ ہو، قرآن سے دور نہ ہو، قرآن سے نہ پھوٹو، پورا قرآن مان لو. اب اگر اسی آیت کو آپ سمجھ جائیں، جتنی خرابیاں ہیں وہ دو جگہ پہ کھڑی ہیں. اول تو ایک جماعت قرآن پیش کرتی ہے، دوسری کتابڑیاں پیش کرتی ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے سارے قرآن کو تھامو. اب سارے قرآن پہ آ جائیں، المحند شریف بھی رہ جائے، حسام الحرمین بھی پیچھے رہ جائے، اور یہ کہا جائے ساری کتابڑیوں کو سائڈ پہ کرو، واعتصموا بحبل اللہ، فیصلہ قرآن پہ کراؤ، تو بچ صرف اشاعت التوحید ہے. جھگڑا ختم ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور ساتھ یہ بھی کہ پورے قرآن کو مانو، پورے قرآن کو. ہاں پڑھ دے علمک ما لم تکن تعلم. اے بھی مان کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب. اے بھی مان. قد جاءکم من اللہ نور بھی مان کہ قل سبحان ربی هل کنت الا بشرا رسولا بھی مان. لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بھی مان فيمسك التي قضى عليها الموت بھی مان. اصل جھگڑا یہ پڑتا ہے کہ ایک مردود ایک حصہ لے لیتا ہے، دوسرا دوسرا لے لیتا ہے. حالانکہ قرآن کہتا ہے پورے قرآن کو مانو، یہ بھی مانو وہ بھی مانو، اور قرآن کو چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے. اصل معنی تو یہ ہے اس آیت کا بلا تفرقوا واذکروا نعمت اللہ. یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو جو تم پر ہیں. اذ کنتم اعداء، جب تھے تم دشمن. اب ذرا خیال کرنا ہے. اذ کنتم اعداء، جس وقت تھے تم دشمن. انعام اول قبل الاسلام، تم دشمن تھے. کس کو خطاب ہے؟ اور بولو کس کو خطاب ہے؟ اذ کنتم، جس وقت تھے تم اعداء دشمن. فالف بین قلوبکم، پس ایلفی لائی تمہارے دلوں پر. فالف، پس جوڑا اللہ نے، بین قلوبکم، تمہارے دلوں کے درمیان اللہ نے جوڑ لگایا. ایلفی سے بھی جوڑا جاتا ہے نا، اللہ کی رحمت کی ایلفی تھی. اللہ بین قلوبکم، جوڑا تمہارے دلوں کو، جوڑ دیا تمہارے دلوں کو. فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، پس ہو گئے تم اللہ کے احسان سے، اللہ کے فضل سے اخوانا، بھائی بھائی. اللہ کے فضل سے کیا بن گئے؟ بھائی بھائی. سمجھو قرآن جو مسئلہ بتا رہا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ ایک وقت تھا تمہارے دلوں میں ایک دوسرے کی دشمنیاں تھی،
اور اب میں اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، فَأَصْبَحْتُمْ، میرے جوڑنے کے بعد اب دشمنیاں ختم ہو گئیں اور تم کیا بن گئے؟ اخوانا۔ تمہارے اخوانا کا کیا معنی؟ رحماء بینہم، اب تمہارے دل میں ایک دوسرے کی دشمنی نہیں۔ اب ذرا غور کرو، غور، قرآن کہتا ہے کہ نبی کے صحابہ کے دل جڑے ہیں۔ قرآن کہتا ہے نبی کے صحابہ کے دل، نبی کے صحابہ کے دل مودودی تو نہیں ہو سب، نبی کے صحابہ کے دل جڑے ہیں، اور جڑے بھی کیسے؟ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے فضل سے تم بھائی بھائی بن گئے، کھانڈ کھیر بن گئے، تمہارے دل آپس میں بالکل مل گئے، اور ملے کس حد تک؟ رحماء بینہم، آپس میں رحیم بن گئے، جوڑ لگ گیا۔ اب یاد رکھو یہ قرآن کا مسئلہ ہے۔ اب جو کہے صحابہ کے دل میں ایک دوسرے کا بغض تھا، نفرت تھی، ایسی روایتیں پیش کرے، فلانی روایت میں آیا صحابی ایک دوسرے کو نفرت کرتے، اور جیسے مودودی یہودی نے لکھا کہ حضرت معاویہ حضرت علی کو گالیاں دیتے، اور معاویہ کے سارے گورنر گالیاں دیتے، یسب علی جن، تو یاد رکھو ایسی روایتوں پہ بھی لعنت کر، اور ایسے روایتوں کے ماننے والے پہ بھی لعنت کر۔ قرآن کی شہادت حق ہے یا نہیں ہے؟ قرآن کی شہادت ہے پہلے تم دشمن تھے، فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، اب بن گئے بھائی بھائی۔ تو بھائی بھائی کیوں بنے؟ اللہ نے خود تمہارے دلوں کو جوڑا ہے، اللہ نے خود تمہارے دلوں کو جوڑا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کو جوڑا، اور وہ آپس میں جڑ گئے۔ مودودی اور خمینی یہ دونوں لانتی کہتے ہیں صحابہ کے دل آپس میں نہیں جڑے، اور ایک کہتا ہے آپس میں بغض تھا، نفرت تھی، دوسرا کہتا ہے گالیاں دیتے تھے، ایک دوسرے کو گالیاں دیتے۔ تو یاد رکھ، حالانکہ بولا مودودی بے ایمان نے بھی جھوٹ ہے، جہاں سے یسب علیین کی روایت نکل کی رافضیوں سے، شیعوں سے، اگلا ٹکڑا وہاں پر بھی خیانت کی۔ تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا ہوں، قرآن ہمیں ضابطہ بتا رہا ہے کہ صحابی کا دل آپس میں لڑ نہیں سکتا، کیونکہ صحابہ کے دلوں کو جوڑنے والا اللہ ہے، کسی مولوی کے جڑے ہوئے نہیں ہے، پیغمبر کے بھی جڑے ہوئے نہیں، براہ راست کس نے جوڑا ہے؟ اللہ نے۔ اور اللہ جو کام کرے لا تبدیل لکلمات اللہ، اس میں کوئی تبدیلی آ سکتی نہیں، اس لیے جہان بدل سکتا ہے، صحابی کے دل میں بغض نہیں آ سکتا۔ یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کسی کا اپنا نہیں۔ اصبحتم بنعمتہ اخوانا، اخوانا کا کیا معنی؟ اچھا اس پر لکھو بھائی، حوالے بہت ہیں، ٹائم نہیں ہے۔ اخوانا، اس پر امام زجاج کا بہت زبردست قول ہے، فرماتے ہیں فَأَزَالَ الْإِسْلَامِ تِلْكَ الْحُرُوبِ، وہ جو اسلام سے پہلے لڑائیاں تھیں، کنتم آدھا، وہ دشمنیاں اسلام نے ختم کر دی۔ وَصَارُوا إِخْوَانًا، سارو اخوانن، بن گئے بھائی، فی الاسلام، اسلام میں، متبادین علی ذالک، بدھ، متبادین بدھ سے ہے، متبادین علی ذالک، ایک دوسرے کے سخت محب بن گئے، ایک دوسرے کی سخت محبت آ گئی۔ وَأَصْلُ الْأَخْ فِي اللُّغَةِ، لغت میں اخ کا معنی ہے ان الاخ مقصدہ مقصد اخیہ، جن دو کا مقصود ایک بن جائے۔
آخ کس کو کہتے ہیں؟ جن دو کا مقصود ایک بن جائے۔ تو اللہ نے فرمایا پہلے تمہاری رنجشیں تھی، دشمنیاں تھی، لیکن میں نے اپنی رحمت سے تمہارے دلوں کو اس طرح جوڑا کہ تمام صحابہ کا مقصد ایک بن گیا، تمام صحابہ کا مقصد ایک بن گیا، دوسرا کوئی مقصد۔ اور یہ اندر کی لڑائیاں ہوتے ہیں مقصد کے تفرق کی وجہ سے، اور قرآن نے یہ بھی اشارہ کر دیا، نمونہ فرمایا دیکھو قرآن پہ سارے جم جاؤ اور فرقے بازی نہ کرو، جدا نہ ہو۔ اور ذرا دیکھو کیسی قوم تھی، سینکڑوں سال لڑنے والی، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، ایسی قوم جو صدیوں تک لڑتی جھگڑتی رہتی تھی، اس قوم کو اکٹھا کیا ہے تو قرآن نے کیا ہے۔ اور تمہاری اجتماعیت بھی ہو سکتی ہے تو قرآن پر، اس قرآن پہ آ جاؤ اور اس سے جدا نہ ہو، اعتبار نہ ہو۔ دیکھ لو صدیوں کی ایک دوسرے کی دشمن قوم کس طرح آپس میں گھل مل گئی کہ سب کا مقصد واحد بن گیا۔ یہ بات سمجھ گئے؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، اور تھے تم شفا کنارے حفرتن گڑے کے، من النار آگ کے، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتے ہیں تم جہنم کے گڑے پر تھے، میں نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ تم جہنم کے گڑے پر تھے، میں نے تمہیں جہنم سے بچا لیا۔ اب جو کہے صحابی جہنم میں گئے، قرآن کو مانتا ہے یا منکر ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے پہلے تم جہنم کے گڑے پہ تھے، فَأَنْقَذَكُم، اللہ نے تمہیں بچا لیا۔ اور خمینی لانتی کہتا ہے نہیں بچایا، جہنم میں ڈال دیا، تو یہ خود کافر جہنمی ہے۔ قرآن کا مسئلہ سچا، فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ فرماتے ہیں صحابہ کو میں نے جہنم سے دور کر دیا، بچا لیا۔ سمجھ آئی یہ بات؟ دو قانون آ گئے، لہذا کوئی روایت آ جائے جو صحابہ کا بغض ثابت کرے، فَاضْرِبُوهُ عَلَى الْجِدَارِ، کیوں؟ قرآن کے مقابل ہے، اور قرآن کے مقابل ہم کسی کو نہیں جانتے۔ یہ قلبی لانتی ہو، سدی بے ایمان ہو، یا اس طرح کے رافضی ہو، صحابہ کو بدنام کریں، اور روایتوں کے انبار سبائیوں نے گھڑے ہوئے ہیں، فلانے صحابی کا فلانے کے ساتھ بغض تھا، فلانے کے ساتھ، حضرت عائشہ کے دل میں علی کا بغض تھا، علی کے دل میں عائشہ کا بغض تھا، نرا جھوٹ اور بکواس۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ، شک تو نہیں آپ کو؟ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا، دوسرا ثابتہ یہ جہنم کے کنارے پہ تھے، اللہ نے بچا لیا۔ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آیَاتِهِ، اسی طرح کھولتے اللہ واسطے تمہارے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، تاکہ تم راہ راست پہ قائم رہو۔